امید دو صحیح بخاری نمبر 7405 میں موجود ایک طویل الہی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں ان کے تصور کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان اچھے خیالات رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھتا ہے تو وہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں منفی خیالات رکھتا ہے، جیسا کہ یہ یقین رکھنا کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عقیدہ کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل میں سچی امید، جس کا یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، اور خواہش مند سوچ میں بہت فرق ہے۔ خواہش مندانہ سوچ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کے احکام کی تعمیل کرنے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرنے اور تقدیر کا مقابلہ کرنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کوشش کرنے میں ناکام ہو جائے، تو ان کو عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کو بخش دے اور انہیں دونوں جہانوں میں رحمت عطا فرمائے۔ یہ سچی امید نہیں ہے، یہ محض خواہش مندانہ سوچ ہے۔ یہ ایک کسان کی طرح ہے جو کوئی بیج نہیں لگاتا، اپنی فصل کو پانی نہیں دیتا اور پھر بھی بڑی فصل کاٹنے کی امید رکھتا ہے۔ حقیقی امید وہ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کوشش کرتا ہے اور جب بھی وہ پھسل جاتا ہے تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی امید رکھتا۔ یہ ایک کسان کی طرح ہے جو بیج لگاتا ہے، اپنی فصل کو پانی دیتا ہے، فصل کو صحت مند رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور پھر بڑی فصل کی امید کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وضاحت کا خلاصہ جامع ترمذی نمبر 2459 میں موجود حدیث میں فرمایا ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے گناہوں سے روکتا ہے جو امید سے برتر ہیں، جو انسان کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، خاص طور پر رضاکارانہ قسم۔ لیکن بیماری اور مشکل کے دور میں اور خاص طور پر موت کے وقت مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، خواہ اس نے اپنی زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی ہو، جیسا کہ اس کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 2877 میں موجود حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔